حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے آج ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی بارگاہ سے مجھے امید ہے تمام تر کنفیوژنز آپ کی دور ہو جائیں گی۔ میں نے اس کو پچھلے اپنے کلپ کے اندر ہمارے جو سننے والے ہیں ان سے میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس ٹاپک کے اوپر تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو بہت سے لوگوں نے جن بھائیوں نے فرمائش کی ہے تو ان تمام بھائیوں کا ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں، دوسرا یہ کہ ٹاپک انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ کنفیوژن آپ کو نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ اہل تشیع علماء جو ہے ظاہر ہے وہ تو ایک متفق علیہ طور پر حضرت ابو طالب کے حوالے سے ایمان اور مومن ہونے کے بالکل قائل ہیں، اور اہل سنت علماء رہے ہیں ان کے دو طبقے رہے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ان روایات کو قبول نہیں کرتا، جس میں نے ذکر کیا تھا علامہ قرطبی بھی داخل ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی بھی داخل ہیں، احمد بن دہلان بھی داخل ہیں، اور بہت فہرست ہے علماء کی۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ جو روایات ہیں ان روایات کے ظاہر پر جا کر بالکل وہ یہی قول اختیار کرتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں تھا۔ اور ایک طبقہ اور بھی ہے اہل سنت کا کہ جو اس معاملے میں سکوت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہیں۔ کچھ روایات کی بنیاد پر ایک تشکیک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان روایات کو کیسے سولو کیا جائے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور میرا اپنا ذاتی طور پر بھی نقطہ نظر یہی ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا، علامہ قرطبی نے ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ جو روایات آئی ہیں ان روایات کے متن میں ایسا اعتراض ہے کہ جن اعتراض کی وجہ سے ہم ان روایات کو قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ اور کیوں، وہ اعتراضات کیا ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات سمجھے، میرے سننے والے بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ حدیث کے متن کو چیک کرنا بھی بہت ضروری چیز ہے۔ جیسے علماء نے سند کو چیک کیا ویسے ہی علماء نے متن کو چیک کیا۔ جب یہ دونوں چیزیں چیک ہو جاتی ہیں اور کسی بھی طرح کا ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آتا نہ سند میں نہ متن میں، پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کسی حدیث کو صحیح قرار دیں اور اس حدیث پر ایک جزمی کیفیت اختیار کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات، یہ مدعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مانا جا سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اسے قابل تمسک بھی بنایا جا سکتا ہے، اس روایت سے استدلال بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی روایت ہے جس کی سند پہ اعتراض آ رہا ہو یا متن میں اعتراض آ رہا ہو تو اس روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ اب ابو طالب سے متعلق جو بحث میں شروع کرنے سے پہلے ایک مثال اور چند علماء کے اقوال میں اس میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اور میں گزارش بھی کروں گا ہمارے بھائی سے، کیمرہ مین سے، کہ اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے یہ جو میں ریفرنسز علماء کے دوں یہ ضرور ساتھ چلا دیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اکثر لوگ یہ اعتراض بھی مجھ سے کرتے ہیں کہ سر آپ بول دیتے ہیں کہ اس متن پہ علماء نے اعتراض کیا ہے، تو وہ کون سے علماء ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ہے؟ تو بھائی اعتراض بالکل علماء ہم پڑھتے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے۔ میں ایک بنیادی چیز سمجھا رہا ہوں، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو لہب سے متعلق آیات نازل کی ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب بھی چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابو طالب بھی چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ابو لہب سے متعلق ان کی مذمت کے اوپر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ دیکھیے گا امام بخاری ایک بات لے کر آئے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور یہ ریفرنس بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، پڑھیے گا کہ ابو لہب جو تھا اس کو کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا، تو ابو لہب بیان کرتا ہے کہ مجھے تو بالکل اپنی کرتوتوں کی بنیاد پہ سزائیں مل رہی ہیں، لیکن میں نے ایک عمل ایسا کیا تھا جس پر مجھے اللہ کی بارگاہ سے ایک نعمت ملتی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے کہ بھائی جب پیر والا دن آتا ہے تو مجھے اس انگلی سے کچھ راحت مل جاتی ہے، جیسے پانی وغیرہ مل جاتا ہے، کچھ مشروب پینے کا مل جاتا ہے۔ اچھا بھائی، ہوا یہ تھا کہ جس وقت مجھے یہ خبر دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو جس لونڈی نے آ کر مجھے خوشخبری دی تھی، میں نے اس انگلی کے اشارے سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا مقبول ہوا ہے کہ اس بنیاد پر مجھے پیر والے دن تھوڑا سا اس ہاتھ سے سکون مل جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہے جو امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ دیکھیے گا سند کی بحث ہم نہیں کر رہے، میں آپ کو اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ متن زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے چیک کرنا۔ سارے راوی ٹھیک بھی ہوں لیکن متن پہ اگر اعتراض ہے ہم قبول نہیں کرتے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کی سند کو بالکل چھوڑ دیں۔ متن پہ اعتراض کیسے بنتا ہے؟ کوئی بات قرآن پاک کے خلاف آ جائے، کوئی بات اس روایت کے مقابلے میں جو تعامل و تواتر ہے اس کے خلاف آ جائے، عقل سلیم کے خلاف آ جائے، یہ سب وہ علتیں ہوتی ہیں جس بنیاد پر متن پر اعتراض آ جاتا ہے۔ میں چند علماء کے کامنٹس آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے گا علماء نے یہ جو روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں ابو لہب سے متعلق، اس روایت کو جب ریجیکٹ کیا، اس کے متن کو رد کیا، کس بنیاد پر کیا؟ اس بنیاد پر کیا کہ اس کی روایت میں راویوں کا مسئلہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں راوی سارے ٹھیک بھی ہوں، یہ سند متصل بھی ہو، حالانکہ متصل نہیں ہے، متصل بھی ہو، لیکن علماء نے اعتراض اس کے متن کے اوپر کیا۔ وہ کیسے؟ میں چند ریفرنسز آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر پڑھیں تو ابن حجر اسقلانی نے ایک جملہ ذکر کیا اسی روایت کے نیچے، وہ کہتے ہیں فی الحدیث دلالہ علی ان الکافر قد ينفعه العمل الصالح فی الاخرہ ولکنہ مخالف لظاہر القرآن۔ کہہ رہے ہیں جو روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں اس سے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس کافر پر حجت تام ہو گئی تھی اس دنیا میں اور وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا استحقاق اس پر ہوا تھا، حجت تام ہونے کے بعد
اس کے بھی نیک اعمال سے اس کو فائدہ دیا جا سکتا ہے، وَلَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو نتیجہ اس روایت سے نکل رہا ہے جو امام بخاری لے کر آئے ہیں، یہ قرآن پاک کے بالکل مخالف ہے۔ یہ ابن حجر کا ایک کامنٹ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے، تو قرآن کے خلاف یہ مضمون ہے، یہ اعتراض متن پر ہے یا یہ اعتراض سند پر ہے؟ یہی چیز میں آپ کو اکثر سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ قرآن پاک کے مقابلے قرآن ایک اصل ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ ان روایتوں کو حل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے اس کو۔ ہر وہ روایت جس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے خلاف چلا جائے۔ اسی طریقے سے دیکھیے گا عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شارح ہیں بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ اچھا، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ابو لہب سے متعلق یہ جو روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں، اس کے بعد جو کامنٹ کیا میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھتے ہیں لا يمكن الحكم بصحتها ولا سيما اذا عارضها ما ثبت في القرآن لا يخفف عنه العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفار سے متعلق جو کلام کیا ہے، ابو لہب سے متعلق جو کلام کیا ہے، یہ روایت اس کے صریح خلاف جاتی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے لا يمكن الحكم بصحتها، اس روایت کے متن کو ٹھیک قرار ہم نہیں دے سکتے۔ لہٰذا یہ بھی ریفرنس بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ میں اس لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جس حدیث کے یا جس روایت کے متن پر اعتراض ہو وہ روایت بھی ناقابل استدلال ہو جاتی۔ اسی طرح میں آپ کو اور بھی ریفرنسز بیان کر سکتا ہوں۔ مثال طور پر علامہ قاضی ایاز ہے، انہوں نے بھی اس روایت کے ابو لہب والی روایت کے متن پر اعتراض کیا۔ اس کے علاوہ دیگر علماء ہیں، علامہ ارشاد الساری میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، علامہ قسطلانی نے بھی اس کے متن پر اعتراض کیا کہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ میں وہ عبارت بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں وَهُوَ مردود بظاہر القرآن، ابو لہب کی جو روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں قرآن پاک کے متعارض ہونے کی بنیاد پر رد کی جاتی ہے۔ تو کسی بھی روایت کے متن کو قبول کرنے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ قرآن پاک سے متعارض نہیں ہونا چاہیے، قرآن ایک اصل ہے۔ یہ میں نے مثال ابو لہب کی اس لیے دی، دیکھیے گا ابو لہب جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، لیکن ان سے متعلق بھی کوئی روایت آئی جب وہ قرآن سے متعارض ہونے لگ گئی یا دیگر اصولوں سے متعارض ہونے لگ گئی، اس کے متن کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب یہ متعارض کیوں ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا اس روایت کا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، مرنے کے بعد ابو لہب کے ہاتھ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک نیکی تھی جو اس نے کی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب نے جتنی بھی کوئی نیکیاں کی ہیں اس کا صلہ دنیا میں مل گیا، آخرت میں اس کو کوئی نفع نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ابو لہب کے جو ہاتھ ہیں تباہ ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ جن ہاتھوں کو اللہ نے کہا تباہ ہو گئے، اور روایت کی بنیاد پر میں بولوں کہ نہیں ہاتھ تباہ نہیں ہوئے ہیں، ہاتھ ایسے سلامت ہیں کہ ان ہاتھوں سے اس کو پانی بھی ملتا ہے۔ اللہ کہہ رہے فرما رہے ہیں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا آگے، لیکن اس روایت کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے جو ایک نیکی ایسی کی تھی اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ قرآن کے خلاف ہو گئے نا، لہٰذا حدیث کے متن کو چیک کرنا نہایت اہم ہوتا ہے۔ یہ میں نے مقدمہ اس لیے بیان کیا تاکہ ایک چیز تصور دماغوں میں بیٹھ جائے کہ روایت کا متن وہ قابل اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اہل تشیع جو علماء ہیں انہوں نے تو ان روایات کو بالکل قبول نہیں کیا جو امام بخاری لے کر آئے ہیں ابو طالب سے متعلق، اور اہل سنت علماء میں بھی تفریق رہی ہے، تین طبقے اہل سنت کے علماء کے رہے ہیں، بعضوں نے ان روایات کو قبول نہیں کیا، بعضوں نے ان روایات کو قبول کر لیا، اور بعض کہتے ہیں بالکل خاموش ہو جاؤ اس مسئلے کے اندر۔ اب جن علماء کرام نے ان روایات کو قبول نہیں کیا، میں وہ چیز سمجھا رہا ہوں آپ کو کیوں نہیں کیا، وہ کیسے متعارض ہو رہا تھا۔ نمبر ایک دیکھیے گا کہ ابو طالب سے متعلق جو روایات آئی ہیں آپ کے ایمان نہ لانے سے متعلق، وہ تین طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ کہ جس کو امام بخاری بھی لے کر آئے، امام مسلم بھی لے کر آئے، دیگر علماء بھی، وہ ہے وفات والا واقعہ، اور وہ واقعہ آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، میرے دیکھنے والوں نے بھی سنا ہوگا، میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام بخاری لے کر آئے ہیں سعید بن مسیب کے ابو یہ بات کرتے ہیں، یہ واقعہ سناتے ہیں کہ جس وقت ابو طالب بیمار ہو گئے تھے اور ان کی وفات کا وقت قریب تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، کافروں کے جو بڑے قریش کے سردار تھے وہ سب تھے، ابو جہل بھی تھا، دیگر بھی تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے فرمایا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ انہوں نے فابا ان یقول لا الہ الا اللہ، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ قرآن کی آیت میں نے لکھی ہے۔ بخاری کی روایت پوری پڑھیے گا، واقعہ ذکر ہوا جس میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے فرمایا تھا کہ آپ کلمہ پڑھیں، انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے استغفار کریں گے۔ پھر یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو دعائے استغفار کرنے سے منع کر دیا۔
اور جو روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں اس میں یہ لفظ ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت نازل ہی ابو طالب سے متعلق ہوئی ہے. لہذا جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ایک ایک نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اس کے متن پہ اعتراضات کیا کیا ہے. لہٰذا یہ جو میں نے بخاری کی حدیث آپ کو سنائی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر بھی آپ پڑھ لیجیے گا. اس میں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو ہے واقعہ ذکر ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب سے کلمے کا کہا، نبی ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اعلیٰ ملت ابی طالب کا جملہ کہا تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا گیا تھا کہ آپ نے استغفار اب نہیں کرنی ہے. اور ایک بخاری کے مطابق، بخاری کی روایت کے مطابق یہ آیت نازل ہی ابو طالب سے متعلق ہوئی تھی. لہٰذا اسپیسیفکلی ابو طالب سے متعلق قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ نے ابو طالب سے متعلق استغفار نہیں کرنی ہے. اور ایک طرح کی اور روایت ہے جس کو امام مسلم بھی لے کر آئے ہیں، امام بخاری بھی لے کر آئے ہیں، دیگر کتب والے بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا تھا کہ ابو طالب سے متعلق کیا بنا؟ وہ آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کی وجہ سے لوگوں سے لڑتے تھے، غصہ کرتے تھے. تو جواب سنیے، یہ مسلم کی روایت کے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. حدیث کا نمبر ہے 209 کہ وجدتہ فی غمرات من النار، میں نے ابو طالب کو جہنم کی گہرائیوں میں پایا تھا. فاخرجتہ، تو پھر میں نے ان کو باہر نکال دیا یہاں تک کہ اب سزا ان کی صرف پیروں پیروں تک رہ گئی. مختلف الفاظ ہیں. ایک اور روایت کے اندر ذکر ہے، وہ امام بخاری لے کر ہیں، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اگر ہم نہ ہوتے تو وہ فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کی سب سے گہرائی کے اندر ہوتے. ہماری شفاعت کی وجہ سے، ہماری اللہ کی بارگاہ میں جو ہم نے سفارش کی اس کی وجہ سے ان کو کم عذاب کی طرف لے آیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور یہ ریفرنسز آپ کے سامنے بھی آ رہے ہوں گے. لعلہ تنفع شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے روز بھی ہماری شفاعت ان کے کام آئے گی اور ان کو جو بڑی سزا ہے اس سے نکال کر کے چھوٹی سزا میں بدل دیا جائے گا. یہ ہے تین طرح کی روایات. پہلی روایت ہے جو وفات والا واقعہ. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابو طالب سے متعلق ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی. اور تیسرا اس کے اندر ہے وہ روایات جس کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ابو طالب سے متعلق، اللہ نے آپ کی شفاعت کو قبول کر لیا، اور اس قبولیت کی بنیاد کے اوپر جو بڑی سزا تھی ابو طالب کی وہ بدل کے چھوٹی سزا میں منتقل ہو گئی. یہ تین طرح کی روایات اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب ان تینوں کو ہم نے حل کرنا ہے. لہٰذا بہت سے علماء کرام ہیں جیسے میں نے آپ کو فہرست بھی بیان کی، جن کے نزدیک یہ تینوں روایات ناقابل استدلال ہیں. سند صحیح ضرور ہے، متن میں اعتراض ہے. جیسے ابو لہب سے متعلق میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اگر اس روایت کی سند ٹھیک بھی ہو، متصل بھی ہو، موصول بھی ہو، اس کے باوجود بھی قرآن پاک کے خلاف جانے کی بنیاد پر اس روایت کو قبول نہیں کیا گیا. یہاں پر بھی پرابلم ایسی ہے. پرابلم بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے، غور کیجئے گا. امام بخاری کی روایت کے مطابق جب یہ وفات والا واقعہ ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، ابو طالب نے منع کر دیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے. پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی. قرآن کی آیت کو دوبارہ غور سے پڑھیں. اللہ نے نبی علیہ السلام کو منع فرما دیا، ایمان والوں کو منع فرما دیا کہ آپ نے استغفار، معافی نہیں مانگنی مشرکین کی جو آپ کے چاہے رشتہ دار ہوں، حتی یتبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جب کنفرم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے اور جہنم کے مستحق ہے. اللہ نے منع کر دیا. یہ آیت ابو طالب سے متعلق نازل ہوئی، لہٰذا نام لے کر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ابو طالب سے متعلق آپ نے استغفار نہیں کرنی، اللہ سے معافی نہیں مانگنی. وہ آپ کا چاہے رشتہ دار ہو، پتہ جو چل گیا وہ جہنم کا مستحق ہے، جہنمی ہے، لہٰذا آپ نے استغفار نہیں کرنی. پہلا اعتراض یہ، جب ابو طالب کی وفات ہو گئی، اس وفات کے بعد جب اللہ نے منع کر دیا تھا آپ کو کہ استغفار اب نہیں کرنی ان کے لیے، اور امام بخاری کے بقول یہ آیت نازل ابو طالب سے متعلق ہوئی ہے. یعنی ابو طالب سے متعلق جب اللہ نے منع کر دیا استغفار نہیں کرنی، شفاعت نہیں کرنی، تو اس روایت کا کیا بنے گا کہ جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ ہماری شفاعت کی وجہ سے ان کی سزا زیادہ تھی، کم ہو گئی. شفاعت استغفار کو ہی کہتے ہیں، معافی مانگنا کسی کے لیے، اللہ معاف کر دے، تو زیادہ سزا تھی اللہ معاف کر دے، یہ شفاعت ہے، سفارش ہے. اس شفاعت کی بنیاد کے اوپر زیادہ سزا کم میں بدل گئی. سوال غور سے سنیں، اللہ نے جب یہ منع کر دیا امام بخاری کی روایت کے مطابق کہ آپ نے معافی نہیں مانگنی ابو طالب سے متعلق، استغفار نہیں کرنا ابو طالب سے متعلق، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ممانعت کے باوجود بھی اللہ سے شفاعت کیسے کر دی، اور اللہ نے اس شفاعت کو قبول بھی کر دیا، اس زیادہ سزا سے کم سزا کے اندر منتقل کر دیا. تو یہ والی جو روایات ہیں یہ اس لیے قرآن پاک کے خلاف ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ممانعت کر دی تو کیسے سوال یہ پیدا ہوا،
آپ یہ کیسے مان رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منع کرنے کے باوجود بھی ابو طالب سے متعلق شفاعت کر رہے ہیں اور اللہ اس شفاعت کو قبول بھی کر رہے ہیں اور ان کی سزا بھی کم ہو رہی ہے؟ لہذا یہ جو بیچ کی شفاعت والی جو حدیث ہے ان کے متن پہ اس لیے اعتراض آتا ہے کہ قرآن پاک کے بالکل واضح خلاف ہو جاتی ہیں، بالکل خلاف ہو جاتی ہیں قرآن پاک۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ابو لہب کی روایت کو کیوں قبول نہیں کیا؟ قرآن کے خلاف تھی۔ اور بھائی اس روایت کو علماء کیوں قبول نہیں کر رہے؟ خدا کے واسطے خود کہہ رہے ہو یہ آیت نازل ہوئی تھی ابو طالب سے متعلق، جب اللہ نے منع کر دیا ابو طالب کے بارے میں معافی نہیں مانگنا، اللہ سے شفاعت نہیں کرنا، اور پھر روایت کے اندر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شفاعت کی، بلکہ ایک روایت میں ہم بروز قیامت بھی کریں گے، یہ جہنم میں سب سے زیادہ بڑی سزا میں تھے، ہماری وجہ سے، ہماری شفاعت کی وجہ سے سزا میں کمی ہو گئی، تو جو اللہ نے منع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ لہذا یہ اس ٹائپ کی جو حدیثیں یہ اس لیے قرآن پاک کے خلاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا اس کے بعد شفاعت کیسی، اور اس کے بعد شفاعت قبول ہو جانے پر سزا میں نرمی کیسی؟ لہذا قرآن پاک کے مضمون کے خلاف ہونے کے بنیاد پر یہ جو روایتیں ہیں جس کے اندر ذکر ہے کہ ابو طالب کو زیادہ سزا ہو رہی تھی، کم سزا ہو گئی، یہ قرآن کے خلاف ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا بیان کیا ان کافروں سے متعلق جن کافروں پر بالکل حق واضح ہو گیا تھا، حجت اللہ کی تام ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کفر کو اختیار کیا، جحدن و عنادن۔ اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان پر اللہ کی سزا کم نہیں ہوگی، ان کی سزا میں تخفیف کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ چند آیات ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دیکھیے گا۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخفف عنہم من عذابہا، جن کفار پر حجت تام ہو گئی اور انہوں نے پھر بھی کفر کو اختیار کیا، ان کی سزا میں کبھی بھی تخفیف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا سورہ غافر میں وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ جن کفار پر حق واضح ہو چکا اور انہوں نے پھر بھی کفر کو اختیار کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی سزا بالکل کم نہیں کی جائے گی، اور ان کو جو سزا جہنم میں مل رہی ہوگی وہ دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، فرشتوں سے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ سے دعا کر دو ہماری سزا کم ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تمہاری سزا وہی ملے گی جو کمی نہیں ہوگی سزا کے اندر۔ اور یہ 50 آیات ہیں جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس پر حجت تام ہو گئی اور اس نے پھر بھی حق کو قبول نہیں کیا، اس کی سزا میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اب حدیث کے متن پہ اعتراض یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کے نزدیک ابو طالب نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا، تو اس بنیاد پر نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طالب کا جو کفر اختیار کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، حق واضح ہوتے ہوئے انکار تھا یا نہیں؟ اگر انکار تھا تو یہ انہی درجے کے اندر ان کا کفر ہوگا جن کے سامنے حق بالکل واضح تھا اور پھر بھی کفر کو چن لیا۔ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے ایسے کفار سے متعلق اللہ نے فرمایا ان کی سزا میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب کمی نہیں ہو سکتی ہے تو شفاعت کیسے ہوئی اور سزا میں کمی کیسے ہوئی؟ اب اس پر بعض علماء کرام یہ اعتراض کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ خاص و خاصیت ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خاص نسبت کی بنیاد پر شفاعت کر لیں تو ممکن ہے کہ کافر کی بھی سزا میں کمی ہو جائے، لیکن یہ نہایت کمزور درجے کی تعویل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا استغفار کرنے سے، پھر خصوصیت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ جب اللہ نے منع کر دیا پھر خصوصیت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ لہٰذا یہ دو طرح کی آیات ہیں جن کی بنیاد پر یہ جو حدیثیں ہیں جس کے اندر شفاعت والا ذکر ہے، مسلم میں، بخاری میں، یہ ساری حدیثوں کے متن میں سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا جس پر حجت تام ہو وہ کفر اختیار کرے، اس کی سزا کم نہیں ہوتی۔ اللہ نے منع کر دیا کہ چاہے رشتہ دار ہو۔ امام بخاری کی روایت کے بقول یہ روایت نازل ہی ابو طالب سے متعلق ہوئی ہے۔ جب ابو طالب کا نام لے کے اللہ نے منع کر دیا ان کے لیے معافی نہیں مانگنا، پھر کیسی معافی اور پھر کیسے سزا میں کمی؟ یہ وہ بہت بڑے درجے کے اعتراض ہے جنہوں نے یہ جو روایت ہے شفاعت والی اس کو بالکل مائنس کر دی ہے، نکال دو باہر۔ جب نکل گئی بار اب صرف ایک طرح کی روایت رہ گئی، وہ روایت یہ ہے جسے امام بخاری بھی لے کر آئے، امام مسلم بھی لے کر آئے، اور وہ واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ابو طالب کی جو وفات کا وقت قریب تھا اس کے اندر کا واقعہ۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کئی طریقوں سے، اور نمبر ایک وہ یہ جو واقعہ ہے یہ مسیب بیان کر رہے ہیں، سعید بن مسیب کے والد، اور آپ کو معلوم ہے جو راوی ہیں اس حدیث کے یہ فتح مکہ کے دوران مسلمان ہوئے تھے۔ یہ پہلے مسلمان مہاجرین میں سے نہیں تھے، انصار میں سے نہیں تھے، بلکہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ اتنا تاخیر سے ان کا اسلام تھا۔ اب جو مسلمان ہوئے ہیں یہ بالکل صحابی ہیں، سعید بن مسیب کے جو والد ہیں بالکل صحابی ہیں، لیکن غور کرنا یہ ہے کہ فتح مکہ کے دوران اگر کوئی شخص مسلمان ہو رہے ہیں، اور ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ خیبر کے روز مسلمان ہوئے۔ خیبر بھی مان لیں تو کون سا زیادہ فرق ہے، 2 سے 3 سالوں کا ہی تو فرق ہے۔ اگر یہ خیبر میں یا فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد یہ
دہائی سے بھی زیادہ پہلے سالوں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ واقعہ کس سے سنا تھا؟ ابو طالب کا، کہ جس وقت ان کی بیمار تھے اور اللہ کے نبی ان کے پاس تشریف لائے تھے اور سرداران قریش سامنے تھے. یہ واقعہ یہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ کوئی روایت میں ذکر نہیں ہے. آسان الفاظ میں سنیں، جو شخص یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں سعید بن مسیب کے والد، وہ صحابی ضرور ہے لیکن وہ اسلام لائیں گے خیبر میں یا فتح مکہ میں، اور واقعہ سنا رہے ہیں 10 12 13 14 سال پہلے کا. ایک بندہ 10 12 13 سال پہلے کا واقعہ سنا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کس سے نقل کر رہے ہیں واقعہ؟ اس کا کوئی ذکر امام بخاری کی روایتوں میں نہیں ملتا، امام مسلم کی روایتوں میں نہیں ملتا. اس لیے امام ابن حجر اسقلانی کو پڑھیے گا، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ تو ہمیں نہیں ملا کہ انہوں نے یہ واقعہ کہاں سے سنا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت اس کمرے میں موجود ہو سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا ایک ڈاؤٹ پیدا ضرور ہوتا ہے یہاں پر، اور وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ کیا یہ اس وقت اس کمرے میں موجود تھے یا نہیں تھے. نہیں تو انہوں نے کسی سے سنا ہوگا. وہ کون ہے جس سے سنا ہوگا؟ اسلام لانے کے بعد اس واقعے کو سنا یا حالت کفر میں اس واقعے کو سنا کسی کافر؟ کیونکہ ان کا اسلام بڑا متاخر ہے. اگر یہ حالت کفر میں انہوں نے کسی سے واقعہ سنا تھا، وہ مسلمان تھا یا وہ کافر تھا؟ لہذا یہ اتنے ڈاؤٹس پیدا ہونے لگ جاتے ہیں سند کی بنیاد پر اس روایت کے اندر. اس روایت کو جو راوی ہے وہ اگرچہ صحابی ہیں لیکن ان کا اسلام متاخر ہونے کی بنیاد پر کئی ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ 10 14 سال پرانا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو حالت کفر کا ہے. اس وقت یہ کہاں تھے کہاں نہیں کچھ پتہ نہیں، کس سے سن کے بیان کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، اس وقت یہ خود مسلمان تھے، جس سے سنا وہ بھی مسلمان تھا یا نہیں، یہ کافی زیادہ ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. اسی وجہ سے ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ جملہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ راوی اس وقت کمرے میں موجود ہو. تو ایک بہت بڑا ڈاؤٹ ہے، ہو سکتا زن کی بنیاد یا ایک زن آ جاتا ہے. دوسری بات، یہ واقعہ جو امام بخاری اور مسلم لے کر آئے ہیں، یہ واقعہ میں دوبارہ ذرا پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا. واقعہ یہ ہے، ابو طالب بیمار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ قریش کے سردار بھی ہیں، ابو جہل بھی ہے، دیگر اور بڑے بڑے سردار بھی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے کہا آپ کلمہ پڑھیں. انہوں نے منع کیا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. آخری جملہ تھا ملت ابی طالب، نہیں ہم اپنے آباء و اجداد پر ہی ہیں. اور یہ چیز میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ روایت کے اندر کوئی واقعہ ذکر ہو رہا ہو تو بالکل ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ سنے سنائی آگے بات جاتی ہے تو اس کے اندر تعارض بھی پیدا ہو سکتا ہے، ٹکراؤ بھی آ سکتا ہے، متن میں اضطراب بھی آ سکتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن وہ جیسے جیسے آگے جاتا ہے تھوڑی سی بھی اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے تو پورا کا پورا نتیجے میں فرق آ جاتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جنگ بدر کے اندر آپ کو معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے مدد کے لیے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چند اصحاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے فرشتے دکھائے بھی تھے. تو امام بخاری حدیث لائے، بدر کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرشتہ دکھایا بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام اس نے پکڑی ہوئی تھی. یہ امام بخاری لائے ہیں کہ بدر کے اندر. پھر امام بخاری ایک اور حدیث لے کر آئے، وہ یہ کہ راوی کہتا ہے کہ جنگ احد کے اندر میں نے دیکھا تھا فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا تھا. حالانکہ واقعہ بدر کا ہے لیکن راویوں سے جب یہ بات آگے چلی تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، بدر کی جگہ احد کا نام نکل گیا ایک راوی سے. یہ دونوں روایتیں امام بخاری لے کر آئے ہیں. لہٰذا جہاں پر احد کا ذکر ہے وہاں پر نیچے شارحین اور دیگر محدثین وضاحت کر کے جا چکے ہیں راوی سے غلطی ہو گئی تھی، واقعہ بدر کا تھا لیکن اس نے کہیں احد نام لے دیا، اور یہ ایک متن کے اندر ایک تھوڑی سی گڑبڑ ہے. تو متن کی گڑبڑ پاسبل ہے. اس کی میں کئی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے لیکچر دیا، آپ سننے والے بھی، میں نے ابھی لیکچر دیا، آپ نے ابھی سنا، لیکن میرے اس لیکچر کو فوراً کاپی کریں. اگر آپ 4 بندوں سے کاپی کرائیں گے، چاروں کا بیان ایک طرح کا نہیں ہوگا. کوئی بالکل ایگزیکٹ، جس کا حافظہ بہت اچھا ہوگا، بالکل ایگزیکٹ کاپی کر دے گا، دوسرا کاپی کرے گا تو اس میں سے کچھ باتیں بھول جائے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کا ذہن ایسا ہو جو میری بات کو صحیح سمجھ ہی نہ پایا ہو، بلکہ وہ ایسی بات کر دے گا کہ جو میں نے سمجھائی ہی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ کے کچھ اور بیان کر دے گا. فرق آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاؤں. میں نے کوئی بھی ٹاپک ذکر کیا، آپ لوگوں کو بھی میں لیکچر دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں، میرے کامنٹس دیکھیے گا. بعض کامنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن بھائیوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے میں کیا سمجھا رہا ہوں، وہ دعائیں دیتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ سر جی بات بالکل کلیئر ہو گئی، سالوں کی تشنگی تھی وغیرہ وغیرہ. اور کئی کامنٹس آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جس نے بالکل ہی بات کو نہیں سمجھا، بلکہ وہ ایسا بھی اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو ہی وہ کامنٹس پڑھ کے حیرانی ہو کہ سر نے ایسا تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، سر ایسا تو کچھ سمجھا ہی نہیں رہے تھے. تو لوگوں کا دماغ ذہن الگ الگ ہوتا ہے. یہ بالکل پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک واقعہ جب اس کو آگے سنایا گیا، پھر لوگوں نے اس کو آگے سنایا، پھر لوگوں نے اس کو آگے، جتنے منہ اتنی باتیں، بعد میں تھوڑا سا فرق بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر بات میں فرق آ جائے کہ متن کے مضمون میں اعتراض اور اضطراب پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، اضطراب پیدا ہو جائے،
ایسی صورت میں وہ روایت کا متن بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ جو واقعہ ذکر ہوا ہے یہ قرآن کے خلاف ہم کیسے بولیں؟ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمے کی بات کی، ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ قرآن کے خلاف یہ متن نہیں تھا، لیکن اس متن کے اندر ایک ایسی علت تھی جس علت کو آج میں بیان کروں گا تو آپ دعائیں دیں گے کہ یہ واقعہ بھی ناقابل استدلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ واقعہ آگے دو طرح سے نقل ہوا ہے، ایک وہ طریق ہے جو امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور ایک وہ طریق ہے جو دیگر محدثین لے کر آئے ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس بات پر دنیا میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، ہر مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے حفاظت کرنے والے۔ کفار جب کچھ مشکل پیش کرتے ابو طالب ساتھ تھے، یہاں تک کہ جس بستر پر اپنی اولاد کو سلاتے تھے، جس بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے، ابو طالب کبھی کبھی بستر بدل دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچائے، میری اولاد کو نقصان ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ اس بات پہ کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ یہ محبت آپ کو کیا لگا؟ محبت تو تھی، محبت تو تھی۔ اچھا، اپنی اولادوں کو، یہ سب باتیں صحیح سند کے ساتھ ہیں اور سب علماء اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو حضرت ابو طالب خود درس دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرو، ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، ان کا ساتھ دو، اپنی اولادوں کو تربیت دیا کرتے ہیں۔ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب اس متن کے اندر اضطراب کیسا ہے بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے گا امام بخاری اس واقعے کو اس طرح لے کر آئے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ابو طالب بیمار تھے، قریش کے سردار سامنے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے ابو طالب کو کہا کلمہ پڑھ، ابو طالب نے منع کیا کلمہ پڑھنے سے، لیکن یہی واقعہ صحیح سند کے ساتھ ایک الگ انداز کے اندر آیا، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں۔ اس واقعے نے بتا دیا اصلیت کیا تھی، اس واقعے میں اضطراب کیا تھا، آپ کو سب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی واقعہ بیان کیا، حضرت ابو طالب کی وفات کا، اس کا نقشہ الگ کھینچ دیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، 3232 پڑھیے گا، اور روایت کیا ہے؟ امام ترمذی اس روایت کو لانے کے بعد لکھتے بھی ہیں حسن صحیح، بالکل ٹھیک روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بھائی یہ واقعہ ایسا نہیں تھا، یہ واقعہ ایسا تھا کہ خدا کی قسم اگر آپ کو سمجھ میں آئے گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں ان سے محبت اور پیار بڑھ جائے گا آپ کے دل میں، آپ کے ذہن کے وہ وہم و گمان ختم ہو جائیں گے کہ اس متن پہ کیا اضطراب تھا۔ اس پہ تو اضطراب تھا، قرآن کے خلاف تھی۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ تھا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب ابو طالب بیمار ہوئے تھے، قریش کے سردار آ گئے تھے، ابو جہل بھی آ گیا، دیگر سارے بڑے بڑے آ گئے، اور آنے کے بعد ابو طالب سے شکایت کر رہے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ہماری سرداری داؤ پہ لگ گئی ہے، ہمارے ایک رسم و رواج چل رہی ہے خداؤں کو ماننے کی، آپ کے بھتیجے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر ان کفار کے جو سردار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا، اللہ کے نبی تشریف لائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو طالب کے پاس بیٹھنے کی جگہ تھی، ابو جہل نے کہا میں یہاں بیٹھ جاؤں تاکہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ ابو طالب کے پاس نہ بیٹھے، ان کا آپس میں پیار بہت ہے۔ تو پہلے تو ابو جہل نے کہا میں وہ جگہ مل لوں، اللہ کے نبی کو ابو طالب سے دور ہی رکھوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو دروازے کے پاس ہی جگہ ملی ابو طالب سے تھوڑے فاصلے پر، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے۔ اب سرداران قریش بھی تھے، ابو طالب بھی حالت مرض کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کفار نے پھر ابو طالب سے اعتراض کیا کہ حضرت آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ کیا کہنا، کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے اس کا مقصد بادشاہت ہے، کوئی سرداری لینا ہے، حکومت کر، کیا مقصد ہے؟ ابو طالب نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کا جواب دو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا چچا صرف کلمۃ واحدۃ، صرف ایک کلمے کی بات ہے جو میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ کن سے؟ ان کفار کے سرداروں سے میں مطالبہ کر رہا ہوں صرف ایک بات کا، کلمہ واحدہ۔ ابو طالب نے آگے سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے صرف ایک بات ہی نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی صرف ایک بات، اور وہ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں صرف یہ مطالبہ چاہتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے ان کفار سردار جو کفار کے تھے ان سب کے سامنے کہا یہ کلمہ اگر یہ سب پڑھ لیں تو عرب کی بادشاہت بھی ان کے پاس ہے، اللہ ان کو دے گا، اور عجم کی بادشاہت بھی اللہ ان کو دے گا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ختم کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا یا اے میرے چچا قولوا لا الہ الا اللہ، آپ ہی ان سرداروں سے کہیں کہ لا الہ پڑھ لیں۔ ابو طالب سے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ ابو طالب آپ لا الہ پڑھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے ابو طالب آپ ان سرداروں سے کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جب ابو طالب نے ان کفار سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کفار اٹھے، ابو جہل وغیرہ کپڑے جھاڑتے ہوئے نکل کے باہر۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا، جس کو کئی محدثین نے لکھا حسن صحیح، خود امام ترمذی لکھ کے گئے، اس واقعے نے پورا نقشہ بدل دیا۔ میرے سننے والوں آپ بھی، نقشہ بدل دیا۔
اس لیے کہ امام بخاری جو یہ واقعہ لے کر آئے تھے نا، اس واقعے کا مفہوم یہ تھا، سنیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، ابو طالب بھی تھے، سارے سرداران قریش تھے، نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے کہا تھا آپ پڑھے لا الہ الا اللہ، اور ابو طالب نے نہیں پڑھا۔ دوسرا واقعہ یہی جو امام ترمذی لے کر آئے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ابو طالب تھے، سرداران قریش تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی سے ابو طالب نے پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یہ پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا آپ ان سے فرما دے لا الہ پڑھ لو۔ اللہ کے نبی ابو طالب سے کیوں کہہ رہے ہیں ان سے فرمائے لا الہ الا اللہ پڑھیں؟ اگر ابو طالب نے خود لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہوتا، نبی علیہ السلام ان کی سفارش کیوں ڈال رہے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ ان سے کہیں؟ یہ ابو جہل سے کہا گیا تھا، دیگر سرداران قریش سے کہا گیا تھا، اور سرداران قریش نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اور باہر نکل گئے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ واقعہ دو طرح آیا ہے۔ ایک واقعے میں ذکر تھا نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے نہیں کہا تھا کلمہ پڑھو، بلکہ ابو طالب کو یہ کہا تھا یا ام قولوا لا الہ الا اللہ، آپ ان سے کہیں کہ یہ کلمہ پڑھیں۔ یہ بات جب راویوں سے آگے گئی تو بعد میں فرق آیا تھا، اور فرق یہ آیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا انہیں آپ کہیں لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ یہ بات یوں بدل گئی کہ قل لا الہ الا اللہ، ابو طالب آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ تھا ابو جہل لوگوں نے لا الہ نہیں پڑھا، باہر نکل گئے، اور دیگر روایتوں میں آگے ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ یہ ہے جو متن کے اندر ایک تعارض ہے، ایک اضطراب ہے۔ اگر بخاری والی اس متن کو مانا جائے، اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر اس آیت کے نازل ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام شفاعتیں کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف مضمون ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہی واقعہ جو دیگر ترک کے اندر آیا، جس سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ ابو طالب ان کو کلمہ پڑھنے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے درخواست نہیں کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ ان کو آپ فرمائیں لا الہ پڑھو، وہ لا الہ پر یقین رکھنے والے تھے۔ یہ متن میں ایسا تعارض ہے، اس تعارض کی بنیاد پر کئی علماء اہل سنت گزرے ہیں کہ جنہوں نے ان روایتوں کو قبول نہیں کیا۔ یہ روایت اس لیے کہ قرآن کے خلاف، اور یہ جو واقعہ ذکر ہوا اس کے اندر خود اضطراب ہے۔ ایک واقعہ کہہ رہا ہے وہ تو اتنی شان تھی ابو طالب کی، نبی علیہ السلام ان کی سفارشیں کروا رہے تھے کہ آپ ان سے فرمائیں، اس لیے کہ ابو طالب کے ایک مقام تھا۔ لیکن یہ روایت دوسری جگہ پر یوں آ گئی کہ ابو طالب کو کلمے کا انہوں نے منع کر دیا۔ لہٰذا اس اضطراب کی بنیاد پر کیا استدلال کرتے ہیں ہم؟ یعنی ہر بندہ دنیا میں مانتا ہے کہ ابو طالب جو تھے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے، آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن دوسری روایت کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ذریعے دوسروں کو کلمہ پڑھوانا چاہ رہے تھے۔ زمین آسمان کا فرق دیکھیں، آخری وقت میں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ دوسری روایت کہہ رہی ہے کہ اس مرض کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام ان کے ذریعے دوسروں کو کلمہ پڑھوا رہے تھے۔ اس زمین آسمان کے فرق سے یہ فرقہ بن گیا، ایک گروہ یہاں چلا گیا جس نے اس روایت کو صحیح سمجھا۔ لیکن جن علماء کو اس متن کے اضطراب کا پتہ چل گیا، اس متن کے نقص کا پتہ چل گیا، انہوں نے ایسی روایتوں سے استدلال نہیں کیا۔